اللہ اکبر، سبحان اللہ. صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل. طاعتیں آئی نہ زہد آیا نہ تقوی آیا، اسی ذات محمد رسول اللہ کے جانشین غوث العظم ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا غوث العظم کیا کہ میں نے جہنم کے فرشتے مالک سے ملاقات کی. نہیں بڑے پیر 11ویں کر لیے، کھانا کھلا لیے، سب اچھی باتیں پیارے، پہلے جانو غوث اعظم ہے کون. غوث اعظم سے واقف ہی نہیں، عام اولیاء کی طرح ذکر کر دے رہے ہیں، یہ کرے تو وہ ہو جاتا، وہ کرے تو وہ ہو جاتا. ابھی ذکر سنا ہے، وہ کتنی حقیقت ہے اللہ بہتر جانے. جن کو بھگانے کے واسطے غوث العظم کو بلا رہے ہیں، یہ غوث اعظم کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ حقیر ذلیل نکما یہاں دعویٰ کرتا ہے کسی کو بھی لے کے آؤ. غوث اعظم کی نالین کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہی کام تمام نہ کر دوں تو پھر آپ کی ذمہ داری. باتیں ہو رہی ہیں سمجھ میں نہیں آ رہی پیارے، کتاب میں جو لکھ دیا جیسے لکھ دیا ویسے ہی لا کے بیان کرتے رہے. غور کرنا چاہیے جن کی کیا اوقات، فرشتے جس کے آگے گھبراتے ہیں اس کو بھگانے کے لیے غوث اعظم آنے کی کیا ضرورت. ذکر سن رہے ہیں، دلوں میں محبت کیسے پیدا ہوگی؟ وہی توبہ نہیں. لوگوں جلسوں میں بیٹھے رہے، گفتگو سنی، اللہ کے خوف کی باتیں سنی، پھر بھی توبہ نہیں، گناہ پہ گناہ کرتا گیا. یہی سارا سلسلہ زندگی میں لکھا ہوا. اب ہوگا کیا؟ سارے معاملات دیکھنے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا. اب چونکہ رحمت یزدہ بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے. پوچھا جائے گا اچھا یہ بتا، اب تو کوئی گنجائش ہے نہیں، یہ بتا کہ کیا کبھی تو کدو کھایا تھا؟ ذمہ دار میں ہوں، ادھر ادھر کی ہانکنے والے ہم نہیں. اللہ کے فضل و کرم سے غوث العظم کی نالین پہ سب سے جس کو جو بھی پوچھنا ہے غلام حاضر ہے. میرا نمبر صابر بھائی کے پاس سے لیجئے یا میں خود یہاں اعلان کر دوں، جس کو جو پوچھنا ہے آ کے پوچھیں. ذمہ دار میں ہوں. آپ بس عقیدت کی، محبت کی، ایمان کی گفتگو سنیے. کیا تو کبھی کدو کھایا تھا؟ وہ کہے گا کہ ہاں مولا کدو تو میں نے کھایا تھا. چلو پھر ٹھیک ہے جنت میں جاؤ. یہ کیا بات ہوئی؟ کیا تم نہیں جانتا میرے حبیب نے کیا کہا تھا؟ کلن دبا دخل الجنہ، جو کدو کھایا وہ جنت میں گیا. میرے حبیب نے اسی لیے کہا تھا کہ جس کے پاس نامہ اعمال میں مغفرت کا کوئی بہانہ نہ ہو، یہ کدو کھانا بھی اس کے لیے مغفرت کا بہانہ بن جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھئی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، صدقہ دو، بھلائیاں کرو، اخلاق کرو، غریبوں کی شادیاں کرو، آپس میں محبت کے ساتھ رہو، قدورتوں کو دفنا دو. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، کرو. اس سے معاشرہ بہتر ہوتا ہے. یہ اخلاقیات ہیں، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ محمد عربی کی شریعت ہے، یہ عنوان اسلام ہے، اس پر عمل کرو. لیکن ذرا یہ بھی تو غور کرو کہ وہ رحمت للعالمین کیسے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کیسے ہے. جو نماز پہ بھروسہ کرے گا وہ رہ جائے گا. صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل، طاعتیں آئی نہ زہد آیا نہ تقوی آیا. یہ بھروسے پہ مت رہیے نمازیں بخشوائیں گی، روزہ بخشوائے گا، حج بخشوائے گا، یہ نیک اعمال بخشوائیں گے. نہیں پیارے، کچھ نہیں بخشوائے گا. محمد عربی کی نگاہ بخشوائے گی، سبحان ان اللہ. کی غلامی بخشوائے گی، ان کی محبت بخشوائے گی، ان کا ادب بخشوائے گا، ان کی آل، ان کے اہل بیت کی محبت بخشوائے گی. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ اعمال کے چکر میں نہ رہیں. اس کا مطلب یہ نہیں اعمال نہیں کریں، اعمال کرو اخلاص کے ساتھ. نیک عمل ہوتا ہی تب ہے جب اس کو اخلاص کے ساتھ کیا جائے. اخلاص کا مطلب کیا؟ میں اس سے کچھ نہیں چاہتا. نیکی کر رہے ہیں، میں اس سے کچھ نہیں چاہتا. اس کو عمل صالح وہ ہوتا ہے. عمل صالح یہ نہیں کسی غریب بچی کی شادی کر دی، وہ کوئی بات ہوئی؟ غریب بچی کی شادی کر رہے ہیں، اشتہار چھپ رہا ہے، اخبار میں آ رہا ہے، ٹی وی پہ چل رہا ہے، میڈیا پہ چل رہا ہے، مکر و فریب، عیاری، لوگوں کے سامنے یہ سب نام و نمود عیاریاں کر رہے ہیں. پھر وہ نیک عمل کام کیا آئے گا؟ ریاکاری سارے اعمال کو جلا دیتی ہے. بس یہی نیکیوں کی دعوت دیے جا رہے ہیں. اخلاص کب پیدا ہوگا؟ اس کی طرف کب بلایا جائے گا؟ میرے پیارے عمل کرو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ.
آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آپ نے تفسیر سنی نا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کس کے لیے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جو تمام عالموں کا رب ہے، بولیے، رب تمام عالموں کا رب ہے، پالنے والا۔ تمام تعریفیں کس کے لیے؟ نماز کیا ہے؟ تعریف کیا ہے؟ نماز تعریف تعریف نہیں ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کہہ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا طیبا کثیرا مبارکا فی سبحان ربنا ولک الحمد ملء السماوات والارض۔ یہ ساری تسبیحات جو آپ پڑھ رہے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ حمد نہیں ہے، یہ تعریف ہے۔ کس کے لیے؟ بولیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے نا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ کبریائی کس کی؟ اللہ کے لیے۔ نظر کون ٹھہرا باز ادھر کون ہے؟ دیکھے نہیں دیکھے، نکلتے وقت ذرا اطمینان سے نکلیں گے۔ اللہ کی تعریف بول کے کھڑا ہو رہا، نماز پہ گھمنڈ میں ہے اور چاہ رہا اپنی تعریف۔ اس عبادت کے بھروسے پہ بخشش کی امید۔ ایسا بے وقوف اللہ کی تعریف بول کے کھڑا ہو رہا اور چاہ رہا اپنی تعریف، نظر اپنی طرف، دماغ اپنی طرف، توجہات اپنی طرف، اور پھر اس عبادت کے بھروسے پہ بخشش کی امید لیے ہوئے کھڑے ہوئے۔ یہ پاگل نہیں ہو سکتا، بے وقوف نہیں بولیں گے۔ تو بول رہا اللہ کی تعریف بول کے پھر نماز پڑھ رہا ہے تو اپنے واسطے، اللہ کے لیے کب پڑھا نماز کو؟ اب اس کی بہت لمبی تفسیر ہے، میں پوری باتیں نہیں بیان کر سکتا، وقت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے بول کے کھڑا ہو رہا ہے تو خود اپنی ذات پہ توجہ ہے، دیکھے نہیں دیکھے والائیں، ہاں اپن پہلی صف کے آدمی ہیں، راستے میں چل رہے ہیں تو وہی اکڑ کے ساتھ، ہاں اپن نمازی ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہ اشتہارہ، باہر لگا کے ٹیبل ساڑیاں بانٹ میں کیا بولے تو زکوٰۃ تقسیم کر رہے ہیں۔ ذرا اس کی فکر کرو میرے بھائی، یہ کب درست ہوں گا؟ عمل صالح نماز پڑھ لی ہو جاتا، زکوٰۃ دے دی ہو جاتا، نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حقیقت ہے یہ، آپ کو نہیں معلوم، جس کا ذکر اب بھی ہو رہی تھی نہیں بات، خطرناک ہے بول کے، کون تھا وہ؟ جی 6 کروڑ برس پڑا، کتنی عبادت کرا؟ 6 کروڑ، زبردست مثال ہے آپ کے واسطے۔ 6 کروڑ برس کر کے نہیں رکھ سکا، انہوں تھوڑے دنوں کی وہ بھی ایسی ویسی علم قلم پڑھ لے کے اس کی فکر پہ جو ہے اس کی بھروسے پہ بخشش کے واسطے جا رہے ہیں۔ صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل، طاعتیں آئی نہ زہد آیا نہ تقویٰ آیا، اسی ذات محمد رسول اللہ کے جانشین غوث العظم ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا غوث العظم کیا کہ میں نے جہنم کے فرشتے مالک سے ملاقات کی۔ سرکار غوث العظم جہنم کا دربان ہے، اس کا نام ہے مالک، اس کے پاس گئے، جا کے بولے اچھا بھئی یہ بتا کیا تیرے پاس میرے کسی مرید کا نام لکھا ہوا ہے جہنم کی فہرست میں؟ میرے کسی مرید کا نام لکھا ہوا ہے؟ وہ فرشتہ ہیبت میں آ کے سر جھکا کے بولا مالک میرا تو نام مالک ہے، آپ حقیقت میں مالک ہیں، اس لیے کہ آپ محمد عربی کے جانشین ہیں، ساری کائنات انہی کے نور کی خیرات پہ پلتی ہے، انہی کے در کی بھیک پہ یہ کائنات پلتی ہے۔ اللہ کہ آپ مالک ہیں، اللہ رب العزت نے مجھے اجازت ہی نہیں دی ہے کہ آپ کے کسی مرید کا نام میں اس فہرست میں لکھوں۔ کون فرما رہے ہیں؟ سرکار غوث العظم، مجھے اجازت ہی نہیں ملی آپ کے کسی مرید کا نام میں اس فہرست میں لکھوں۔ سرکار غوث العظم کی کیسی سرکار ہے، وہ کیسی عالیشان مرتبت ہے، تھراتے ہیں فرشتے بھی کیا نام غوث ہے، افلاک پر بھی ہیبت پیرانے پیر ہے، فرشتے بھی ان سے تھراتے ہیں، باقی بھی نہیں، بڑے پیر 11ویں کر لیے، کھانا کھلا لیے، سب اچھی باتیں پیارے، پہلے جانو غوث اعظم ہے کون۔ غوث اعظم سے واقف ہی نہیں، عام اولیاء کی طرح ذکر کر دے رہے ہیں، یہ کرے تو وہ ہو جاتا، وہ کرے تو وہ ہو جاتا۔ ابھی ذکر سنا ہے، وہ کتنی حقیقت ہے اللہ بہتر جانے۔
جن کو بھگانے کے واسطے غوث العظم کو بلا رہے ہیں. یہ غوث اعظم کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ حقیر ذلیل نکما یہاں دعویٰ کرتا ہے کسی کو بھی لے کے آؤ. غوث اعظم کی نالین کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہی کام تمام نہ کر دوں تو پھر آپ کی ذمہ داری. باتیں ہو رہی ہیں سمجھ میں نہیں آ رہی پیارے. کتاب میں جو لکھ دیا جیسے لکھ دیا ویسے ہی لا کے بیان کرتے رہے. غور کرنا چاہیے جن کی کیا اوقات. فرشتے جس کے آگے گھبراتے ہیں اس کو بھگانے کے لیے غوث اعظم آنے کی کیا ضرورت. ذکر سن رہے ہیں دلوں میں محبت کیسے پیدا ہوگی, دلوں میں ادب کیسے آئے گا. ایک واقعہ سنا دوں, اجازت ہے؟ جی ایک واقعہ سن لیجیے. میرے آقا غوث العظم کے پاس ایک غلام آیا, آ کے بولا مالک آپ بھی سن لیجیے. ابھی ڈرا کے کہنا ایسا کرے تو ایسا ہوتا, ایسا کرے تو ایسا ہوتا. میں آسان نسخہ بتا کے جاتا ہوں کیونکہ میں ٹکڑوں پہ پلنے والا ہوں. بڑے مزے سے گزر رہی ہے ہمارا سر تیرا آستانہ. ٹکڑوں پہ پل کے بڑے مزے میں. غور سے سنیے توجہ سے. میرے مالک غوث اعظم کے پاس ایک غلام آیا, آ کے بولا حضور میری نوجوان بچی تھی غائب ہے. بچی نوجوان تھی غائب ہے. اچھا مالک ہے نا, نیمبو تعویذ نہیں, یہ سب دھندے ہیں بھائی چھوڑو. سمجھ میں آ رہا ہے, اس کو اہل سنت کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. وہ جو لیمبو تعویذ بندشیں کرنے والے اس کا مقصد کیا ہے وہ الگ ہے. وہ آج جو بدنام کیا جا رہا ہے نا صوفیت کو, صوفیہ بدنام کر رہے ہیں. اہل سنت کو یہ مشائخین یہ پیرا بدنام کر رہے ہیں. جہاں جا رہے ہیں لیمبو, جہاں جا رہے ہیں بندش, بس اسی کے ہو کے رہ گئے. ان نمازاں پڑھ رہا فلاں کر رہا. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز پڑھنے والے سے بری چیزیں دور ہو جاتی ہیں جو فحش ہیں. یہ شیطان بھی فحش ہے نا, پھر دور کیوں نہیں ہو رہا. ان نماز پڑھ کے دوسروں کے پاس علاج کے واسطے جا رہا ہے. وہ کیا ہے نماز, وہ کیا چیز ہے, تیرے اندر پیدا کیا چیز ہونی چاہیے. غور نہیں کرتے. مالک کے پاس آئے, مالک میری بچی غائب ہو گئی. کہا غوث العظم کیا فرمائے, سن کرخ کی وادی میں جا. کرخ ایک علاقے کا نام. کرخ کی وادی میں چلے جانا. ایک جنگل آئے گا, ایک ٹبا ہوگا, اس کے بعد وہ دوسرا ٹبا ہوگا, اس کے بعد وہ تیسرا ٹبا ہوگا. پہاڑی ٹبا کہتے ہیں. جا کے تو تیسرے ٹبے پہ بیٹھ جانا اور اپنی اس انگلی سے اپنے اطراف میں بسم اللہ علی نیتی عبد القادر, میں اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں اور سرکار غوث العظم کا وسیلہ لے کر اپنے آپ کو حصار میں لیتا ہوں. یہ پڑھتے ہوئے تو انگلی کا دائرہ کھینچ لے اور بیٹھ جا. رات میں تیرے پاس جنات آئیں گے, تو گھبرانا مت. رات کے آخری حصے میں تمام کائنات کے اجنہ کا بادشاہ آئے گا, اس سے کہہ دینا میں نے بھیجا ہے. پھر جو ہوتا ہے آ کر سنانا. غور کرو. نزہۃ الخاطر اٹھائیں, تفریح الخاطر اٹھائیں. سرکار غوث العظم کی سیرت پر حضرت یحییٰ تازنی نے جو کتاب لکھی ہے قلائد الجواہر, وہ اٹھا کے دیکھے. سب میں بھیج دیا. وہ گیا صاحب. وہ بھی غلام جو ہوتے نا, اصل غلام ہونا بہت بڑی بات. ان غلام کا ہاں مالک بول دیا. جا کے جو ہے بسم اللہ علی نیتی عبد القادر, دائرہ کھینچ کے بیٹھ گئے. اب جناتوں کی سواریاں. سرکار غوث العظم بھی ایسے مالک ہیں, 2 ٹبے پہلے کے تھے اس پہ نہیں بٹھائے, تیسرے پہ بٹھائے. اس لیے کہ پورے جناتوں کی گزرگاہ وہی ٹبا تھا. پورے جناتاں وہی سے جاتے تھے. 2 پہ نہیں بٹھا کے تیسرے پہ بٹھائے, کیونکہ غلام کو بتانا تھا کہ تو پہلے جان تیرا آقا کیسا ہے. سبحان اللہ. جن بچی کو لے گیا ہے کوئی بڑی بات نہیں, پہلے تو یہ جان کہ میں کون ہوں. وہ کھینچ کے بیٹھ گیا. جنات آئے, اب آ کے بول رہے ہیں چلو. بول رہا جابر کام کر, چل ادھر اس کو. اب وہ ڈرانا چاہ رہے ہیں, اس پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کا ہاتھ پہنچتا ہی نہیں ہے وہاں تک. سر پھوڑی کرنے کے سارے اجنہ پریشان. جنات کی دنیا میں ہنگامہ عجیب و غریب ہے. ایک انتہائی معمولی آدمی جو ہے بیٹھ گیا, اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سک رہا, کوئی بھی نہیں اٹھا سک رہا. تھوڑی دیر میں بادشاہ سب کی سواری آنے والی ہے, اب کیا ہوں گا. انہوں بیٹھے ہوئے مزے سے. غوث اعظم بڑے قریب ہیں, غوث اعظم بڑے قریب ہیں, پڑھتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں مالک بڑے عظیم ہیں, انہوں بھیجے, انہوں لاز رکھنے والے, انہوں کرم فرمائیں. رات کے آخری حصے میں وہ اجنہ کے بادشاہ کی بڑی تمکنت کے ساتھ, تراکیوں کے ساتھ سواری آئی.
मशलें जल रही हैं, वो बग्गी में बैठे हुए हैं, अतराफ में हजारों लाखों अजिन्ना का मजमा है, सब आए हुए हैं, सब साथ चल रहे हैं। कुछ लोग आके बात पहुंचाए कि वो एक आदमी रास्ता रोक के बैठा हुआ है, शाम से हटने तैयार नहीं, लाख कोशिश कर लिए, एड़ी चोटी का जोर लगा लिए, मगर कुछ भी असर नहीं हो रहा उसको। बादशाह बोला हम देखेंगे उसको। अजिन्ना का बादशाह आया, आके इशारा बताया हट, बोला चल, गौसे आजम भेजे तू चल, उनका हुक्म चलने वाला। उतर के आया ना, क्या बात है, आके जो है पूछा तू हमारा रास्ता रोक के क्यों बैठा है? उस शख्स ने कहा कि मुझे गौसुस सकलैन ने भेजा है। इतना कहना ही था कि जिनकी हालत क्या हुई, ऐसे हो गया। बादशाह जिन्नात का हालत ये हो गई, खड़ा हुआ था, हाथ बांध के दो दानों होके बैठ गया। सरकार गौसे आजम का नाम लिया गया तो